نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں وہ سارے سچ ہونے ہیں، اور وہ سچ ہونے کے لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو اور وہ غلط ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل جائے، یہ ممکن ہے کہ دہتا ہوا انگارہ آپ رکھیں وہ نہ جلائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سچ ہونے کے لیے آپ نے فرمایا تھا۔ وہ آج سے چند سال پہلے یہ حدیث بیان کی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے ایسی ہی باتیں ہیں، لیکن آج وہ آپ نے فرمایا کہ خراب الہند من الصین، کہ ایک وقت آئے گا ہند کی خرابی جو ہے وہ بذریعہ چین ہوگی۔ آج وہ اللہ رب العزت میں دکھا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے چین کو انڈیا کے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ کس طرح ایک معاشی طاقت ابھرتی ہوئی طاقت بن رہی تھی، اور وہ اس کے مقدر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ اس میں کئی ریاستیں وجود میں آئیں گی، اور پھر یہ جو غزوہ ہند ہے اس میں حدیث میں ہے کہ تم ان کے ملک ان کے مختلف بادشاہوں سے لڑو گے اور ان سے تمہارا جہاد ہوگا، یعنی وہ کئی ریاستیں ہوں گی، جس طرح احمد شاہ ابدالی آئے تھے اور انہوں نے کئی بادشاہوں سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چین کے ذریعے انڈیا کی تباہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ریاستیں بنیں گی، اور پھر غزوہ ہند آئے گا، اور پھر اس میں اللہ کے رسول نے بشارت دی جو غزوہ ہند میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ وہ آپس میں کس نسبت سے وہاں پہ انڈیا جا رہا تھا یا چائنا کے، وہ ایک جیوگرافیکل اور جیو اسٹریٹجک حالات بھی ہیں، لیکن اصل سارے کے حالات لانے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ یعنی ایک کفر کو کفر سے لڑا کے ان کی طاقت کو توڑ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے یقین کو یہ بنانا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ارشادات، ہاں وہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہیں، ہاں وہ دجال کے حوالے سے ہیں، ہاں وہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے، وہ سارے درست ہونے ہیں۔ بس ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اس موقع کے لیے اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کریں، تاکہ جب اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جب ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے تو ہم آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات پہ مکمل یقین کرنے کی توفیق